بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو برائے جماعت ششم. السلام علیکم. سبق کا نام بادل کا گیت. سبق نمبر 17. آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ آپ بیتی کیا ہے، احمد ندیم قاسمی کا تعارف، نظم کی بلند خوانی، نظم کی آسان تشریح، سوالات کے جوابات دیں، مصرعے مکمل کریں، درست جواب کی نشاندہی، مترادف الفاظ، واحد کے جمع اور جمع کے واحد، نظم کا خلاصہ، الفاظ کا جملوں میں استعمال، مفہوم واضح کریں، متضاد لکھیں، کالم ملانا، مضمون نویسی. آپ بیتی کیا ہے؟ خود پر بیتے ہوئے حالات کا ذکر آپ بیتی کہلاتا ہے. یہ نظم بھی ایک آپ بیتی کی شکل میں لکھی گئی ہے اور یہ آپ بیتی ہے بادل کی. بارش کس طرح ہوتی ہے؟ فضا میں معتدل درجہ حرارت کی وجہ سے بارش کے قطرے نہ تو اولوں کی صورت اختیار کرتے ہیں اور نہ برف کے گالوں کی، لہذا وہ پانی کی صورت میں زمین پر برستے ہیں. اس نظم کو لکھنے والے ہیں احمد ندیم قاسمی. احمد ندیم قاسمی کے متعلق جان لیتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کون تھے. احمد ندیم قاسمی پاکستان کے معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار اور کالم نگار تھے. افسانہ اور شاعری میں شہرت پائی. انہوں نے 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی. نظم کی بلند خوانی. میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا. سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ کڑا میں گرجا وہ بھپرا میں کھیلا. افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پیٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گھٹی تو اب کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے. احمد ندیم قاسمی. صفحہ نمبر 54 کی تشریح کریں گے. میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں. میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا، لہروں میں اچھلتا کودتا رہتا تھا اور مجھے کسی چیز کا غم نہ تھا، میں اپنے آپ میں مگن اور مطمئن رہتا تھا، مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکارے کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں. ایک دن سورج بہت تیز تھا، میں بھی سمندر کی سطح پر کھیل کود رہا تھا، گرم شوق کرنوں نے مجھے بلندیوں کی سیر کرنے کے لیے سبز باغ دکھائے، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا.
آسمان کے تارے دکھانے کا وعدہ کیا، مست کر دینے والی ہواؤں کے دوش پر بیٹھ کر آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کا جھانسا دیا۔ میں ہواؤں کی باتوں میں آ گیا، ہوائیں مجھے بلندیوں تک لے گئیں، میں پہاڑوں پر چھا گیا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ اچانک ایک جھونکا مجھے اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی پر لے آیا اور کہا کہ اس سے لڑ کر دکھا۔ میں طاقت کے نشے میں چور تھا، پہاڑ کی چوٹی سے جا ٹکرایا، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا، وہ بپھرا میں کھیلا، افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ وہ میرے سامنے ڈٹ گیا، میں گرجنے لگا، وہ بھی میرے سامنے آ گیا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آگ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی۔ پہاڑوں نے مجھے اٹھا کر نیچے پھینکا، میں نے بددل ہو کر میدانوں کا رخ کیا، مجھے شوخ پریاں پورے آسمان پر لیے پھرنے لگیں۔ صفحہ نمبر 55۔ میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا، میں پلٹا، میں گرجا، میں چمکا، دھواں بن کے چھایا، دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج میں کچھ میرے غم کا، آخر میں بجلی بن کر کڑکا، یہ ایک اور طرح کا نشہ تھا، میں حملہ کرتا چمکتا، کبھی بادل کے دھوئیں کی طرح اٹھتا، کبھی بجلی کے دیے کی طرح چمکتا، لیکن کوئی چیز میرے غم کا اندازہ نہ کر سکی۔ اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ میں دنیا کو اپنا غم بتانا چاہتا تھا، میرا خیال تھا میرا دکھ سن کر دنیا بھی روئے گی، لیکن جو ہی میں نے آنسو بہائے تو لوگ خوش ہونے لگے۔ یہاں آنسو بہانے سے مراد بارش کا برسنا ہے۔ میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ میرے آنسوؤں نے زمین کو دھو ڈالا، آلودگی کو ختم کر دیا، اس طرح میری زندگی کا ایک دور کھل گیا، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے وجود کا اسی طرح ختم ہونا میری زندگی ہے۔ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ اب میں ندی نالوں سے بہتے ہوئے پھر سمندر میں جا کر مل جاؤں گا، یوں میری زندگی کی کہانی مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو تھی نظم بادل کا گیت۔ اس میں شاعر نے جو بتایا اس کے متعلق آپ جان چکے ہیں۔ اب ہم آئیں گے مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 کچھ اس طرح ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، بادل کا گھر کہاں ہے؟ بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ بادل کو ایک دن تپتی شعاعوں نے کیا کہا کہ آپ تجھ کو تارے دکھائیں؟ جیم، بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا؟ بادل نے ستاروں کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ زور سے بلبلایا۔ بادل جب تھک گیا تو وہ زور سے بلبلایا۔ بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ بادل کے رونے سے مراد بارش کا ہونا۔ بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ کیونکہ جب بارش آتی ہے تو ہر طرف زمین دھل جاتی ہے اور زندگی پرسکون لگنے لگ پڑتی ہے، اس لیے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بادل پر آخر کار کون سی گتھی کھلی؟ بادل پر یہ گتھی کھلی کہ اس کے برسنے سے زمین دھل گئی ہے اور آلودگی ختم ہو گئی ہے، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ سوال نمبر 2 کچھ اس طرح ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف، میرا گھر خالی جگہ کی گہرائیوں میں۔ بے، اڑائیں گی تجھ کو خالی جگہ ہوائیں۔ جیم، مجھے لے اڑی خالی جگہ ہوا کی۔ دال،
سمندر سے اٹھا خالی جگہ پہ چھایا ہے، مگر ایک خالی جگہ تو اب کھل چکی ہے۔ نظم کی بلند خوانی کے بعد آپ اس سوال کو بآسانی حل کر لیں گے۔ سوال نمبر 3 کچھ اس طرح ہے: نظم بادل کا گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ یہاں پر آپ کو ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک جواب درست ہے۔ درست جواب کے آپ نے ٹک سے نشاندہی کرنی ہے۔ الف: بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے؟ دریا کی، زمین کی، سمندر کی، پانی کی۔ بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا؟ ستاروں کی، آسمان کی، چاند کی، پہاڑوں کی۔ جیم: ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا؟ درختوں پر، شاخوں پر، پہاڑوں پر، آسمان پر۔ بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی؟ ہوا نے، ستارے نے، موج نے، جھونکے نے۔ بادل کو کس نے پٹخنی دی؟ ہواؤں نے، جھونکوں نے، پہاڑوں نے، لہروں نے۔ 3 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس، مخمس، رباعی یا مثلث؟ تو پیارے طلبہ، مسدس 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، مخمس 5 مصروں پر، رباعی 4 مصروں پر اور مثلث 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو 3 مصروں کے بند والی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلث۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ آفت، مصیبت، بلبلایا، رویا، پربت، پہاڑ، رنج، دکھ، شاخ، ٹہنی، دھرتی، زمین۔ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ واحد ایک چیز کو کہا جاتا ہے اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ لہر، لہریں، گہرائی، گہرائیاں، شعاع، شعاعیں، ہوا، ہوائیں۔ شاخیں جمع ہے تو اس کا کیا واحد ہوگی؟ شاخ۔ جھونکے جمع ہے تو جھونکا، گتھی، گتھیاں۔ نظم بادل کا گیت کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو نظم بادل کا گیت کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: بادل سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا، ایک دن تپتی شعاعوں نے مجھے سبز باغ دکھائے، وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کی لالچ میں میں بے وطن ہوا، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ بے یار و مددگار پھرا، اچانک آسمان پر بجلی کڑکی، سب اپنی ذات میں مگن تھے اور میں اپنی غم میں اکیلا تھا، آخر شدت غم سے میں رو پڑا، لیکن کسی نے میری دلجوئی نہ کی بلکہ دنیا مسکرانے لگی، یوں میں نے زندگی اور کائنات کے کئی راز دیکھے، آخر میں اپنے گھر یعنی سمندر سے آ کر ملا۔ سوال نمبر 7 درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ کچھ اس طرح ہیں: آنسو، پربت، جھونکا، فانی، راز۔ جملے بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جملہ مکمل اور واضح ہو، جملے کی ترتیب درست ہو اور الفاظ کا مفہوم واضح ہو، درست املا کا استعمال کیا گیا ہو۔ سوال نمبر 8 درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ یہاں پر چند الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کا آپ نے مفہوم واضح کرنا ہے۔ الفاظ کچھ اس طرح ہیں: تپتی شعاعیں، گرم کرنیں، نشیلی ہوائیں، مست ہوائیں، شوخ پریاں، ہوا کی شوخیاں، بلبلانا، رونا، گتھی کھلنا، راز کا کھلنا، دن پھرنا، دن بدل جانا۔ سوال نمبر 9 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا الٹ یا مخالف لفظ متضاد کہلاتا ہے۔
کسی بھی لفظ کا الٹ یا مخالف لفظ متضاد کہلاتا ہے، جیسے زمین، آسمان، ٹھنڈا گرم، دھوپ چھاؤں، اچھا برا، نیک بات وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ الفاظ کچھ اس طرح ہیں: فانی، باقی، گہرائی، پایابی، کم گہرائی، رنج، راحت، وطن، پردیس، افسوس، خوشی۔ سوال نمبر 10 کچھ اس طرح ہے: کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو کالم الف میں دیے گئے الفاظ کچھ اس طرح ہے: سمندر، لہریں، سپیاں، چمکا، رنج۔ کالم ب کے الفاظ: موتی، دمکا، غم، موجیں، گہرائی۔ تو آپ نے کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ مضمون لکھنا ہے آپ نے یوم آزادی کے عنوان پر۔ اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا؟ پاکستان کن کی کوششوں سے بنا؟ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج کے دن، یوم آزادی کے دن، ہمیں خود سے کیا عہد کرنا ہے؟ مضمون لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جملے بے ربط نہ ہو، ہر جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ ربط ہو، تبھی مضمون جو ہے وہ خوبصورت لگے گا اور پڑھنے میں دلچسپی محسوس ہوگی۔ گھر کا کام: نظم بادل کا گیت کی بلند خوانی کریں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 5، 6، 7، 8، 9 کاپی میں حل کریں۔ باقی سوالات آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں اور یوم آزادی کے عنوان پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی دقت درپیش ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔